الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ احباب گرامی، بڑے بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک ٹھیکیدار کے پاس کچھ مستری کام کیا کرتے تھے۔ اس پوری ٹیم میں ایک مستری ایسا تھا جو اپنے کام کا پوری طرح ماہر تھا، اپنی کاریگری میں، اپنی مہارت میں، اپنے فن میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ لیکن ایک دن اس نے اپنے استاد ٹھیکیدار سے کہا کہ میرا آپ کے ساتھ گزارا ممکن نہیں، آپ میرا حساب کر دیں، آپ کی اپنی لائن ہے اور میرا اپنا رستہ ہے، آپ اپنی زندگی گزاریں، میں اپنے فن کے ساتھ خود زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ٹھیکیدار نے اسے لاکھ سمجھایا لیکن مستری نہ سمجھا۔ بالآخر ٹھیکیدار نے کہا کہ چلو آپ ایک آخری مکان تعمیر کر دو، اس کے بعد جدھر دل کرے چلے جانا۔ مستری کو چارونا چار اس کی یہ بات ماننا پڑی اور اس نے مکان کی تعمیر کا ذمہ لے لیا۔ 1 ماہ کا وقت مقرر کیا گیا اور مستری نے وہ مکان تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ 1 ماہ کے بعد جب دیکھا گیا تو مکان بے ڈھنگا سا بنا ہوا ہے، اس کی ایک ایک دیوار چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ مجھے بنانے والے نے انصاف کے ساتھ نہیں بنایا۔ روغن کہیں سے اکھڑا ہوا ہے، کسی بھی چیز کی پیمائش صحیح طریقے سے نہیں لی گئی اور ساری مینٹیننس کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ ٹھیکیدار نے جب مستری کا یہ کام دیکھا تو اس نے کہا کہ تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے یہ آخری مکان تعمیر کیا، اب میری طرف سے تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے کہ یہ مکان جو تم نے بنایا ہے یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ اس نے وہ مکان کی چابی جب مستری کے ہاتھ میں دی تو مستری کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ بڑا پریشان ہوا، نادم ہوا کہ میں کاش کہ اس مکان کو خلوص کے ساتھ بنا دیتا۔ بالکل یہ مثال ہماری زندگیوں کے اوپر فٹ آتی ہے۔ اللہ الرحمن نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے اور ہمیں ہر طرح سے شعور، عقل عطا کیا ہے۔ ہمیں وہ فنکاری اس رب نے عطا کر دی ہے کہ جس کو اپنا کر، جس صلاحیت کو بروئے کار لا کر ہم دنیا کو شکست دے سکتے ہیں، ہم دنیا کو ایک تہذیب سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جس قرآن اور حدیث کا ہمیں سبق دیا گیا تھا، ہم اس کو پس پشت ڈال کر آج جس طریقے سے دنیا میں ذلت کا اور ندامت کا شکار ہو رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اس لیے میرا بھائی، مصیبت کے اس وقت میں اپنی صلاحیت کو پہچانیے اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑا لیجیے۔ ہر بندے نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے، ہر بندہ دوسرے سے سوشل ڈسٹنس کے اوپر بیٹھ بھی رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے، بڑی ہم احتیاط کر رہے ہیں اور یہ ہونی بھی چاہیے۔ لیکن زندگی میں گناہوں سے احتیاط کرنا بھی ہمیں آئسولیشن کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے 1400 سال قبل یہ بات فرمائی تھی، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگوں دنیا کی چمک، دنیا کی زیب و زینت تمہیں آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہوگی، یہ زیبائش، یہ تمہارے سامنے خوبصورتیاں، یہ تھرکتے ہوئے جسم اور چمکتی ہوئی روشنیاں، یہ کہیں تمہیں اندھا نہ کر دیں۔ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، ذرا اس سے بچ کر۔ اور آقا علیہ السلام کی ایک حدیث آج ادھر آتے ہوئے مجھے یاد آ رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس،
5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو. 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو. میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا جس کی بیس پہ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو چکی ہے. اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ فرمایا تھا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لینا. ہر بندہ بیماری کے ڈر سے، اس مصیبت کے ڈر سے، وائرس کے ڈر سے اپنے آپ کو اپنے گھر کی دیواروں تک محدود کر کے بیٹھا ہوا ہے اور حفظان صحت کے ان اصولوں پر عمل کر رہا ہے جو آج سے چند سال قبل اور موجودہ حالات میں بھی یہ سننے کو مل رہا تھا کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور مدرسے والے ابھی بخاری کی کتاب الطہارہ کی شرح لکھ رہے ہیں. ابھی ان کو واش روم میں جانے کے مسائل پڑھائے جا رہے ہیں، ان کو ہاتھ منہ دھونے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں. قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر کہ انہوں نے جو مسائل 1400 سال قبل سکھائے تھے، دنیا نے تانے بھی دیے، لیکن آج ساری دنیا وہ مسائل سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ان کی تشریح کے لیے دنیا سے رابطہ کر رہی ہے. اور دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی وہ یہ تھی کہ وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ. ان کو چپ کروائیں ذرا، یہ جو آپ کے پیچھے بیٹھے ان کو چپ کروائیں. وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لیجیے. اللہ کی قسم ہم نے بڑی مصروفیت کے دن گزارے ہیں. اتنے مصروف بھی ہم نظر آئے ہیں کہ ہمارے لیے نماز کے لیے 10 منٹ تک نہیں تھے. آج اللہ ذوالجلال نے اگر ہمیں فراغت بخشی ہے، وہ کسی بھی صورت میں میرے اور آپ کے پاس آئی ہے. کاروبار بند ہوئے ہیں، پوری دنیا شٹ ڈاؤن ہو چکی ہے، بڑے بڑے معاملات اور بڑے بڑے کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں. جب ہم سارے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر میرا بھائی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رجوع کا اور توبہ کا ایک موقع دیا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی فوت ہوئی اور اس کے باپ نے اس کو خواب میں دیکھا. تو اس کے باپ نے پوچھا کہ بیٹی اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، تم دنیا سے چلی گئی تو تمہارے ساتھ آگے کون سے معاملات پیش آئے؟ تو لڑکی کہنے لگی ابا جان، ہم جب دنیا سے گئے تو ہمیں ایک بہت بڑے معاملے کا سامنا کرنا پڑا. اللہ کی قسم وہ معاملہ اتنا بڑا ہے کہ اگر میں دوبارہ دنیا میں آ جاؤں اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہوں تو پوری دنیا وما فیہا سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا پوری دنیا جس کے اوپر سورج چڑھتا ہے، سورج کی روشنی جس چیز تک جاتی ہے اس سے بڑھ کر اللہ کے ہاں محبوب. کنا نعلم ولا نعمل، ہم جانتے سب کچھ ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے. ہمیں سب کچھ پتہ ہے. کون بندہ ہے جو نہیں جانتا کہ جو بندہ صبح فجر کی نماز با جماعت ادا کرے وہ اللہ کی حفاظت میں ہے؟ کون نہیں جانتا کہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنا بندے کے تمام تر گناہوں کے اوپر رحمت کا قلم پھروا دیتا ہے؟ کون نہیں جانتا کہ چاشت کی 2 رکعتیں ادا کرنا بندے کے جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ بن جاتا ہے؟ کون نہیں جانتا کہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا 70,000 فرشتوں کی دعائیں دلوا دیتا ہے؟ کون نہیں جانتا کہ جنازہ ادا کرنے سے بندے کو اللہ احد پہاڑ کے جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں؟ اور کون نہیں جانتا کہ 5 نمازوں کی پابندی کرنے والے کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے؟ کنا نعلم، اللہ کی قسم ہم سب کچھ جانتے ہیں، ولا نعمل، لیکن ہم عمل نہیں کرتے. اور یہ موقع ہے کہ ہم اس پر گڑ گڑائیں، اللہ کے حضور توبہ کریں. یہ بیماریاں اگر آتی ہیں تو اس لیے آتی ہیں کہ ہم اللہ کے حضور گڑ گڑا لیں، ہم توبہ کر لیں. لعلہم یرجعون، میں نے پچھلی ملاقات میں بھی عرض کیا تھا کہ دنیا کے سارے پانیوں میں اور ساری خشکیوں میں جتنی مصیبتیں آتی ہیں انسان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ اجتماعی طور پہ توبہ کی جائے، اللہ کے حضور گڑ گڑایا جائے، اپنے گناہوں کو چھوڑا جائے. اور اللہ کی قسم بڑے دکھی دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر فارغ ہیں اور فلمیں دیکھ رہے ہیں، فارغ ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں،
اپنے موبائل کے اوپر مصروف ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے اس کو چھٹی، عید کی چھٹی سمجھا ہوا ہے، اور کرکٹ کے ساتھ اور دوسرے کھیل کود کے اندر مشغول ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ، جب ہماری طرف سے ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں تو وہ ان کو دیکھ کر ہنسنے لگ گئے۔ اور ہم ہنسی میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہم خوشی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ شیطان ہمیں اللہ کے دین کی طرف آنے سے مزید روکے جا رہا ہے۔ میرا بھائی ساری دنیا لاک ڈاؤن ہے، لیکن اللہ نے توبہ کے دروازے بند نہیں کیے۔ ہمارے پاس ابھی بھی موقع موجود ہے، ہم توبہ کر لیں۔ قوم یونس کے اوپر جب عذاب آیا، عذاب کے آثار نظر آئے، وہ سارے لوگ باہر نکلے، بڑے بھی چھوٹے بھی، جوان بھی بوڑھے بھی، مرد بھی عورتیں بھی، اپنے جانوروں کو لے کر بھی نکلے، گائے ہیں تو بچڑے ساتھ ہیں، اونٹنیوں کے بچے ان کے ساتھ ہیں، سارے لوگ وہاں پر نکلے اور لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، ان کا یہ رونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ دنیا کی ذلت کا عذاب اللہ نے ان سے دور کر دیا۔ یہ کوئی تھوڑی ذلت ہے میرا بھائی کہ اگر کوئی انسان اس بیماری میں مبتلا ہو جائے، نہ گھر والا کوئی پاس ہے، نہ جنازے میں کوئی شریک ہے، نہ کفن دینے والا کوئی ہے، بس رات کے اندھیرے میں گمنامی کی موت بندہ دنیا سے چلا جائے، انسان کا کیا بنے گا؟ چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک ساتھی کے پاس اس نے گھر میں بلا رکھا ہوا تھا، تو وہ مجھے بتانے لگا کہ وہ مر گیا۔ میں نے کہا کیسے مرا؟ کہتا ہے ہم سارے دوسرے کمرے میں تھے، ادھر آ کر دیکھا تو مرا پڑا ہے۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگا کہ یار سوچو اگر ہم بھی اسی طرح سے مر گئے، ہمارے پاس بھی کوئی نہ ہوا تو ہمارا کیا بنے گا؟ کوئی کلمے کی تلقین کرنے والا نہ ہوا، ہمارا خاتمہ خیر کے اوپر نہ ہوا تو ہمارا کیا بنے گا؟ میرا بھائی ہمارا کیا بنے گا؟ یہ وہ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دین کی سمجھ عطا کی ہوئی ہے۔ ہمارا کیا بننے والا ہے ہم اس کو خود مینیج کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا کیا بنوانا ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کیجیے، اور یہ مت سمجھیے کہ اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا، وہ تو بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ہر جوان، ہر لڑکی، ہر لڑکا، ہر بندہ یہ سوال کرتا ہے کیا میری توبہ اللہ قبول کر لے گا؟ کیا میری زندگی تبدیل ہو جائے گی؟ کیا اللہ مجھے قبول کر لے گا؟ مجھ جیسا گناہوں میں لتھڑا ہوا اللہ کے سامنے کس منہ سے جائے؟ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مایوس نہ ہونا۔ میرا بھائی ہم مایوس کیوں ہوں جب ہم اس کریم رب کے بندے ہیں جو ہمیں خود اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں آوازیں دیتا ہے، وہ تمہیں پکارتا ہے کہ آؤ کہ تمہارے گناہوں کو معاف کیا جائے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے اور تمہاری توبہ کو قبول کر لے۔ تو میرا بھائی جب اللہ توبہ قبول کر رہا ہے، جب اللہ رب العالمین خود گناہوں کو معاف کر رہا ہے، تو ہمیں اللہ سے پر امید ہونا چاہیے۔ جب آپ توبہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یغفر الذنوب جمیعا، میں گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے اللہ کتنے گناہ معاف کرے گا؟ میرے تو زمین و آسمان بھی کم پڑ جائیں گے، میری زندگی میں اتنے گناہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو زمین و آسمان بھی گناہوں سے بھر کر لے آ، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی چلے جائیں میں اس سے بڑی مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں۔ آئیے تو صحیح، اللہ کے حضور گڑ گڑائیے تو صحیح۔ لعلہم یتضرعون، کاش کہ یہ لوگ گڑ گڑاتے، کاش کہ یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ کرتے۔ اللہ فرماتا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اے اللہ گناہ تو نے معاف کر دیے، میں نے قتل بھی کیا، میں نے منہ بھی کالا کیا، میں نے لوگوں کے حق بھی مارے، اے اللہ میں کیا کروں گا؟ اللہ فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پریشان نہیں ہونا، اگر تو سچی کھری توبہ کرتا ہے اللہ تیری ساری بدیوں کو، سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو اپنے رب کے پاس آ تو صحیح۔ میرا رب نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے، وہ نہیں چاہتا کہ بندے بھٹک جائیں، وہ نہیں چاہتا کہ بندے گمراہی کے رستے کے اوپر چلیں، لیکن میرا بھائی بندوں کو بھی تو چاہیے کہ بندے بنیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، وما توفیق الا باللہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔